بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزیدی فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے تھے۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ایک قیامت سا سما آ گیا۔ بالا آخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ یزیدی فوج آپ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غیب آئی کہ حسین اب میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لانے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ جب امام حسین زمین پر آئے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین کی گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانی بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا میرے بابا کا نام مولا حسین ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کی زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں؟ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائی۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر کہا مولا حسین کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین کی جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سیدہ زینب نے فرمایا پھوپھی جان بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہے۔ پھر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی ہے۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔
شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا، کہنے لگا مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے، میں نے مولا حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار میں پہنچا، اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار میں اسی طرح کھڑی تھی، دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر تھا، دوسرا نیچے ہو جاتا تھا، دوسرا اوپر ہوتا تھا، پہلا نیچے ہو جاتا تھا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوجی کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ میں نے سنا ہے آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتے ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزیدی امام حسین کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے ہوئے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا نہیں سکینہ میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارا تو دیکھتے ہیں تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے ہوئے رونے لگ گئی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا جان کو خواب میں دیکھا مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یزید سو رہا تھا، جب زندان سے آواز بلند ہوتی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا ان کو حسین کا سر دے دو تاکہ ان کو رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا روئی، اتنا روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اللہ تعالی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی کا صدقہ تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردے کی توفیق